بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، ارکان اسلام ہماری کتاب ہے، اس کے متعلق ہمارے دروس کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے جو پہلا رکن ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ تو کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، دو حصے ہیں۔ ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ ہے، اور دوسرے جز کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے ساتھ ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جز ہے۔ تو پہلے جو 7 سبق ہم نے سنے شروع سے لے کر 7 تک، تو ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات، فرشتے اور آسمانی کتب کے حوالے سے بیان ہوا۔ اب نبوت و رسالت کے حوالے سے ہمارا یہ آج کا سبق ہے، تو اس کو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی۔ تو نبی کی ڈیفینیشن، تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں، اور انبیاء ہی وہ بشر انسان ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ یعنی نبی، یوں سمجھ لیں کہ نبی وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی احکام پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے، کہ جا میری مخلوق کی طرف احکام، میرے یہ احکام آپ پہنچا دو، ان تک یہ دے دو۔ اور نبی کے پاس وحی آتی ہے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے رسول۔ تو کہتے ہیں رسول کیسے کہتے ہیں؟ انبیاء میں جو نئی شریعت لے آئے اس کو رسول کہتے ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ رسول کے لیے، انسانوں کے اندر رسول کے لیے نبی ہونا شرط ہے۔ ٹوٹل جو انبیاء کرام آئے تھے ان کے تعداد جو بیان کی جاتی ہے وہ کم و بیش 1,24,000 بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کو کم و بیش کے ساتھ بیان کیا جائے، علماء کرام فرماتے ہیں۔ تو ان میں جو رسول ہیں وہ ہے 313، رسول کی تعداد ہے 313۔ تو جو نئی شریعت، نیا کتاب لے کر آئے اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور جو پچھلے نبی، پچھلے رسول کی شریعت کے تابع ہوں، اس کے پاس نئی شریعت بھی نہ ہو، نئی کتاب بھی نہ ہو، تو وہ نبی ہوتا ہے۔ آگے اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ پیغمبر، رسول اور نبی کے ایک ہی معنی ہے یا الگ الگ؟ کہتے ہیں پیغمبر یہ فارسی کا لفظ ہے، نبی اور رسول یہ عربی کے الفاظ ہیں، لیکن ان کی معنی میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا، لیکن وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے، تو وہ نبی ہیں۔ جبکہ جو نبی نئی شریعت لے کر آئے انہیں نبی بھی کہتے ہیں اور رسول بھی۔ لہذا ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں تو وہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ لیکن بعض انبیاء، بعض نبی ایسے ہیں جو صرف نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہیں۔ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول نہیں تھے۔ اللہ کے رسول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان کے پاس نئی شریعت تھی، نئی کتاب تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے شریعت کے اور ان کی کتاب کے تابع تھے، لیکن اللہ کے نبی تھے۔ تو یہ رسول اور نبی کے اندر فرق تھا۔ جی، سمجھ آ رہا ہے؟
بالکل استاد، سب سمجھ آ رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں پیغمبروں اور دوسرے انسان میں کیا فرق ہے؟ پیغمبروں اور دوسرے انسان میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی و رسول خدا کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں، گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، عالی نسب عالی حسب یعنی بلند سلسلہ خاندان والے ہوتے ہیں، انسان کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، خوبصورت، نیک سیرت، عبادت گزار، پرہیزگار، تمام اخلاق حسنہ سے آراستہ، ہر قسم کی برائی سے دور رہنے والے ہوتے ہیں، انہیں عقل کامل عطا کی جاتی ہے۔ انبیاء عاقل ہوتے ہیں، جو اوروں کی عقل سے درجوں بلند و بالا ہوتی ہے۔ کسی حکیم، کسی فلسفی کی عقل کسی سائنسدان کی فہم و فراست اس کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور عقل ایسی بلندی کیوں نہ ہو، عقل کی ایسی بلندی کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ کے لاڈلے بندے اور اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر انعامات فرماتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی انعامات میں سے ہیں کہ وہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں، نیک سیرت بھی ہوتے ہیں، عقل کامل، عقل سلیم والے بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی، دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان سے پہلے آدمیوں کا سلسلہ نہ تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے ماں باپ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ یعنی نائب بنایا، فرشتوں کو ان کے سجدے کا حکم دیا، انہی سے انسانی نسل چلی، تمام آدمی انہی کی اولاد ہے۔ آدمی کو آدمی بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو وہ نسبت ہے۔ جیسے پاکستان میں رہنے والا بندے کو پاکستان سے نسبت ہوتی ہے تو ہم اس کو پاکستانی کہتے ہیں، اسی طرح ہندوستان میں رہنے والا ہندوستانی ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ایک مخلوق چلی تو اس کو آدمی کہتے ہیں، تو آدمی کو آدمی کہنے کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ اور انہوں نے یہ قید لگائی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام، ویسے تو سب سے پہلے تخلیق کے اعتبار سے ہو یا پھر روح کی ابتدا کے اعتبار سے ہو تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو دنیا میں آنے کے اعتبار سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ کیا انبیاء کرام ساری مخلوق سے افضل ہیں؟ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، تو کیا اسی طرح باقی انبیاء کرام بھی ساری مخلوق سے افضل ہیں؟ بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے افضل ہیں، اور دیگر انبیاء کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ پیچھے رسولوں کا بیان ہوا کہ رسول ٹوٹل 313 ہیں، تو ان رسولوں میں بعض رسول ایسے ہیں جو عظمت والے ہیں باقی تمام رسولوں سے۔ نبی سے زیادہ فضیلت والا رسول ہوتا ہے، اور رسولوں میں 5 رسول ایسے ہیں جو سب رسولوں سے عظمت و کمال میں زیادہ ہیں، ان کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول اور ان کی فضیلت کی ترتیب، اولو العزم رسول کتنے ہیں اور ان میں سب سے افضل کون ہے؟ افضل ہونے کے اعتبار سے انبیاء کرام میں بھی درجات ہیں۔ 5 اولو العزم یعنی بلند و بالا عزت و عظمت اور حوصلے والے رسول ہیں جو باقی تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ ان میں سب سے افضل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، اور پھر حضرت سیدنا نوح نجی اللہ کا مرتبہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 5 رسول
ایسے ہیں جنہیں تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن ان 5 رسولوں میں بھی ترتیب فضیلت ہے۔ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ ہے سب سے زیادہ، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد کہتے ہیں کسی ایک نبی کو بھی نبی ماننے سے انکار کرنا کیسا؟ کسی ایک نبی کو نبی ماننے سے انکار کرنا بھی کفر ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں جو کوئی انبیاء کرام میں سے حضرت بعض انبیاء کرام کو نہ مانے تو یقیناً اس نے کفر کیا۔ تمام انبیاء کرام کو نبوت کا انکار کرنا یہ ضروری ہے۔ ہم یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہیں کہ یہود و نصارہ نے پچھلے انبیاء کرام کی نبوت کا انکار کیا۔ جو یہودی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، اور معاذ اللہ ان پر غلط تہمتیں بھی لگائی، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ اور جو عیسائی ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پائی گئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، اور حضرت ہمارے آقا و مولا ان کو بھی نہیں مانتے، ان کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن ہم وہ واحد قوم ہیں جو تمام انبیاء کرام کی عظمت و کمال کو ماننے والے ہیں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ہم تمام کی نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں، ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اور ان کو اللہ کا سچا نبی بھی مانتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں نبی کی گستاخی کرنے والے کا حکم۔ نبی کی ادنا سے گستاخی کرنے والا بھی کافر و مرتد ہے۔ علماء کرام کا اجماع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے، اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے، اور امت کے نزدیک وہ واجب القتل ہے۔ گستاخ کے نبی، اس کی سزا واجب القتل ہے، یعنی اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور اس کے کفر و عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جو بندہ گستاخ رسول کے جہنمی ہونے میں، یا اس کے کافر ہونے میں، یا اس کے عذاب کا مستحق ہونے میں شک کرے، تو وہ بندہ بھی، شک کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جائے گا، گویا کہ وہ گستاخی پر راضی ہے۔ البتہ کون سی بات گستاخی ہے یا نہیں، اس کے لیے ہمیشہ مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی سے ایسی بات صادق ہو جائے، سب سے پہلے مفتی اکرام کی بارگاہ میں رجوع کریں کہ ان سے پوچھیں کہ کیا یہ واقعی گستاخی ہے یا گستاخی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جو واجب القتل کا، گستاخ رسول کو مارنے کا حکم ہے، تو یہ ہر ایک کے نہیں لیے نہیں ہے کہ بھائی جو بھی دیکھے کسی کو بھی مار دے، اس کا قتل کر دیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کے یہ فیصلہ حوالے کیا جائے گا۔ مفتی وقت، مفتی کرام یہ فتویٰ دیں گے کہ یہ بندہ واجب القتل ہے، آپ اس کو، گستاخ کو پکڑ کر اس کا قتل کریں۔ تو ان کو قتل کرنا یہ انبیاء کا، یہ جو ہے وہ حکومت کا کام ہے، ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ انبیاء کرام اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، کیا انبیاء کرام سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے؟ جی ہاں، ان حضرات سے گناہ نہیں ہو سکتا، انبیاء کرام معصوم، ان سے گناہ ہونا ممکن نہیں۔ یہ اللہ پاک کے نافرمانیوں سے بچے ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان حضرات کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، البتہ اللہ پاک جیسے چاہے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء کرام بھی معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ بعض لوگ جو روافظ ہیں، شیعہ ہیں، تو وہ 14 معصومین کے قائل ہیں، 12 اماموں کے بھی معصوم مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان 14 ہستیوں کو کہتے ہیں کہ یہ بھی معصوم عن الخطا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہیں۔ کہتے ہیں انبیاء کرام اور فرشتے کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھنا کیسا؟ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے، صرف نبی اور فرشتے کے ساتھ ہی خاص ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کرام کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی ہے، وہ بد دینی ہے، بد مذہبی ہے، بد دینی ہے۔ تو انبیاء کرام کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ نبی کو بندہ کہنے سے انکار کرنے والے کا حکم، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی اللہ کا بندہ نہیں ہے، جو یہ کہے کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا بندہ نہیں مانتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسا شخص مرتد ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ایسی آیات ہیں جن میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہا گیا ہے۔ ہر نمازی پانچوں وقت نماز کے قاعدے میں کلمہ تشہد پڑھتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ اشہد ان محمدن عبد رسول، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ اللہ کے بندے نہیں، وہ قطعا کافر ہے۔ تمام کمالات و خوبی کے باوجود بھی اللہ تعالی خالق ہے، حضور کی ذات مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں؟ رسول کریم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، یعنی نوری بشر ہیں۔ ظاہری جسم شریف بشر ہیں، اور جبکہ آپ کی تخلیق نور سے ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشر فرمایا۔ ہاں، اپنے جیسا بشر کے نہ سخت بے باکی ہے، بلکہ وہ خیر البشر اور سید البشر ہیں۔ حضور کی ذات بشر ہے، اور حضور عام بشر نہیں بلکہ اشرف البشر ہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں۔ اپنے جیسا اگر کوئی بندہ حضور کو بشر مانے تو وہ بندہ گستاخ ہے، اور بسا اوقات اس کو کفر کے اندر بھی بندہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک تفصیلی گفتگو ہے دلائل کے اعتبار سے یا پھر نقطوں کے حوالے سے، وہ بھی ہمارے چینل پر موجود ہے۔ یہ جو اجابت السائلین کتاب ہے، اس کے اندر تقریباً پہلا یا دوسرا لیکچر ہے، تو وہ بھی اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں نور بشر ہونے کو، تو وہاں پر ایک تفصیلی گفتگو دلائل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، تو آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کب سے نبی ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھی، یا اعلان نبوت کے بعد آپ کو نبوت ملی؟ حدیث پاک میں کون تو نبی و آدم بین الماء والطین، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کیا مٹی نبی کا بدن کھا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کھا سکتی، ہرگز نہیں کھا سکتی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ پاک نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے بدن کھائیں، اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ جو شخص انبیاء کرام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، گمراہ بدین خبیث مرتکب توہین ہے۔ بعض بد مذہب دیوبنا کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام مر کر مٹی میں مل گئے، اتنے بڑے گستاخی والے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کی جسم اطہر کو مٹی نہیں کھاتی، حضور کا فرمان ہے کہ اللہ زمین پر آرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ عام بندہ کافر مرتد جب جاتا ہے تو زمین
اس کو کھاتی ہے، اس کے جسم کو کھاتی ہے، اس کی ہڈیوں کو کھاتی ہے، تو وہ سڑ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا یہ مقام شان ہے کہ مٹی اس کو ان کو نہیں کھاتی۔ آگے آخری سوال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں کیا؟ ایسا کہنا کیسا؟ بے شک جائز ہے، بلا شک جائز ہے، بلا شبہ جائز ہے۔ واللہ باللہ تاللہ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات یعنی زندہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی کا فرمان علی شان ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء کرام اپنی مزارات میں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ انبیاء کرام اپنی مزارات میں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ تو انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ موت کا مزہ انبیاء کرام کو بھی سکھایا گیا، لیکن پھر بھی ان کی موت کے بعد، ان کی وفات، ظاہری وفات کے بعد ان کی ویسی ہی بلکہ اس سے زیادہ پاورفل زندگی ہے اللہ کے یہاں۔ تو اللہ کے یہاں وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، اور ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں ملاحظہ بھی کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ